الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ لیکچرز کے اوپر دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک سیریز ٹائپ لیکچر ہے، فارملی کوئی اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہوگا، آج اس ٹاپک کے بارے میں ہوگا۔ کچھ آپ لوگوں کو جو ایلوژن دی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے، اس کی کوئی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے۔ خبروں کے اندر جو آپ لوگ نیوز دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں پر کسی ملک کے اندر کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یا کہیں پر کوئی آگ لگی ہے، یا کہیں پر کوئی لڑائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس سٹوری کے اندر کوئی نہ کوئی مسلم انوالوڈ ہوگا۔ اگر کسی مسلم کنٹری کے اندر ہے تو آف کورس سارے مسلمز ہی ہیں وہاں پہ، لیکن اگر کوئی ویسٹ کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہوگا تو کون انوالو ہوگا؟ سارا کوئی نہ کوئی مسلم ہوگا اس کے اندر انوالوڈ۔ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، یا غصے میں آ کے، تیش میں آ کے کوئی حرکت کی ہوگی ایسی، جس کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک واقعہ ہوگا، ایک حادثہ ہو گیا۔ ویسٹ کے اندر کیا ہوگا؟ وہ اس طرح کی ایونٹس کریں گے کہ مثال کے طور پہ کہ کوئی ایک ایونٹ ایسا ہو رہا ہے جہاں پر وہ اسلام کے اوپر یا قرآن کے بارے میں کوئی مذاق اڑانا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کوئی مذاق اڑانا ہے، تو وہاں تو ان کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر وہیں پر ہی کوئی مسلمز آ کے پروٹیسٹ کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی ایک غصے میں آ کے کوئی نوجوان اگر بالکل ہی کوئی ایکسٹریم حرکت کر بیٹھتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اسے، لیکن بہرحال وہ جذبات میں آ کے کر بیٹھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھو کس طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے، ٹالرنس ہی نہیں ہے، اور یہ تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑا ٹالرنٹ انٹیلیجنٹ ہے، یہ دیکھو کس طرح کی حرکت کر بیٹھ رہا ہے۔ امپریشن کس طرح کا ہے کہ سارے پرابلمس کا کاز کون ہے؟ مسلمان۔ یہ مسلم جو ہے نا، یہ کاز ہے پرابلم کا، یہ مین ریزن ہے۔ جو بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں وہ اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ ایونٹس اس طرف کے لے کے جائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایونچولی امپریشن یہی آئے کہ نہیں، یہ تھوڑے سے بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو ورلڈ لیڈرز، بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ جو سمپیتھیٹک لہجہ اختیار کریں گے، ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ یہ بیچارے تھوڑے پرانے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلنے میں نا ٹائم لگے گا، ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے۔ یہ ٹالرنس نہیں دکھا رہے، ہم ٹالریٹ کر لیتے ہیں انہیں، ہم تھوڑا سا ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے انہیں، تو ہم ان کو بہت جگہوں کے اوپر اکوموڈیٹ کر لیں گے۔ تو امپریشن اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ورلڈ کی ساری پرابلمز جو ہیں وہ ان کا کاز مسلمز ہیں، یا اسلام جو ہے وہ فنڈامنٹل کاز ہے اس کا۔ اور ایک خاص چیز جو اس ایجوکیشن سسٹم نے اچیو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمز ہیں، چاہے وہ اولڈ ہیں، یا چاہے وہ مڈل ایجز میں ہیں، یا چاہے وہ ینگ ہیں، ان کو کچھ پاسٹ کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، ہسٹری کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ۔ اور وہ ظاہری بات ہے، جب ان کو پاسٹ اور ہسٹری کے بارے میں نہیں پتہ تو اس لیے وہ پھر بہت زیادہ فرم یا بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں۔ آپ امیجن کریں ایک بندہ ایسا جس کی پرانی یادداشت کھو گئی ہے، اس کا حال کیسا ہوگا؟ ایک ایسا بندہ جو مرضی ایج ہو اس کا اگر پرانی یادداشت کھو گئی ہے، میموری لاس ہے اسے، تو پریزنٹ میں آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ وہ کچھ آؤٹ پٹ دیں، آپ لوگ فیڈ بیک دیں۔ ہاں جی، اور بات چیت میں کیسا نظر آئے گا آپ کو؟ باڈی لینگویج کیسی نظر آئے گی آپ کو اس کی؟ اس کو بیچارے کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں ہوگا، اس کو تو سمجھ نہیں لگ رہی ہو کہ میرے ساتھ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو خود، جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ جس کو اپنے پاسٹ کے بارے میں نہ پتہ ہو، وہ کس قدر کنفیوزڈ انسان ہوگا، خود کتنا کنفیوزڈ ہوگا۔ باقی اس کے اوپر جتنا مرضی اس کو کنفیوز اور کیا جائے، لیکن وہ خود کتنا کنفیوزڈ ہوگا اگر اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو یہی حال ایک ایسی نیشن کا بھی ہے، ایک ایسی امت کا بھی ہے کہ اگر اس کو بھی اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتہ کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے، کیا ہوتا آیا ہے، اور ہمارا پاسٹ، مسلمانوں کا پاسٹ کیسا گزرا ہوا ہے، اور جو ویسٹ ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ملائن کر رہا ہے اور ہمیں برا سمجھ رہا ہے، ہمیں ایسا ڈپکٹ کر رہا ہے کہ ایسے ہم بہت بیکورڈ ہیں، ان کا پاسٹ کیا گزرا ہوا ہے،
تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ایسا نوجوان یا ایسا شخص، ایسا مسلمان جو ہے وہ اپنے پریزنٹ کے اندر بھی بہت کلیئر نہیں ہوگا، بہت سالڈ نہیں ہوگا، اور فیوچر کے بارے میں تو بہت ہی اسکیپٹیکل ہوگا. پوائنٹ کلیئر ہو گیا میرا؟ تو اقبال نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس خاص طور پہ نوجوان اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہوں کہ ان کو اپنا پاسٹ کے بارے میں پتہ ہو. ان کے جو بہت سارے اشعار ہیں نا وہ نہیں سمجھ آ سکتے جب تک کہ ہسٹری آپ نے نہ پڑھی ہو، ورنہ وہ واقعہ جس واقعے کو وہ ایک شعر کے اندر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کچھ سمجھ نہیں لگے گا کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو ایک شعر ان کا ہے جو انہوں نے فرمایا ہوا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں کسے کہتے ہیں؟ گیلیکسی کو کہتے ہیں. تو وہ کس گیلیکسی کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو، جس سے الگ ہو گئے ہو تم نے کبھی غور بھی کیا اس چیز پہ؟ کہاں سے تم آئے تھے؟ تمہارا پاسٹ کیا تھا؟ اس چیز کے اوپر کبھی غور کرو. تو اس چیز کی طرف تھوڑے سے میں آپ لوگوں کو اشارے دوں گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ پڑھائی جا سکے ڈیلی 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیکچر میں، یا ایک ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامک ہسٹری کو اس طرح سے پڑھایا جا سکے. البتہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ تھوڑے واقعات جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے مسلمز کا. ویسٹ جو سب سے زیادہ جو دوسری ورلڈ کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اور اس کے اندر آف کورس وہ مسلمز کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے، جب اس کیٹیگری کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو عرب اسٹیٹس بھی شامل ہیں اس میں. چاہے جی ڈی پی ان کا جتنا مرضی ہائی جا رہا ہے یا جو مرضی ان کے ہاں اکانومی کا حال ہے جتنی مرضی گروم کر رہی ہے وہ، چاہے وہ یو اے ای ہو، ایمریٹس ہو، دبئی ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، قطر ہو، دوحہ، یہ ملک ہو، لیکن جب وہ پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کنٹریز بھی شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کنٹریز کے اندر کیا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ کنگڈم ہے نا، بادشاہت ہے. یہ ان تمام کے اندر بادشاہت ہے. تو یہ تو پرانا سسٹم ہوتا تھا نا کہ اگر ایک بندہ مر گیا ہے، باپ مر گیا، تو اس کے بیٹے میں سے کوئی ایک بنے گا اس کا جانشین. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کی کوئی اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں، اس کا اپنا کوئی انٹلیکٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ ہی بنے گا بادشاہ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے، اور ایک اور کیٹیگری کیا ہے جو پاکستان ٹائپ کنٹریز کی ہے کہ جو ڈیموکریسی کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں لیکن کس طرح چل رہے ہیں؟ ہر کچھ عرصے بعد کو ہو جاتا ہے، یہ سسٹم ڈیریل ہو جائے گا، فوج آ جائے گی یا کوئی اور پارٹی آ جائے گی. جو اپوزیشن میں ہوں گے وہ ہمیشہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، ہمیشہ احتجاج کر رہے ہوں کس طرح سے یہ گورنمنٹ ڈوبے ختم ہو. جو گورنمنٹ میں ہوں گے وہ کس طرح گورنمنٹ کو رن کر رہے ہوں گے، کرپشن کے سکینڈلز ہوں گے ان کے اوپر، زیادتی کے سکینڈلز ہوں گے، انصاف کے جو تقاضے ہیں، جوڈیشل سسٹم جتنا بھی ہے اس کو ملائن کرتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ میں یوز کرتے ہیں. اس طرح کی ڈیموکریسی چل رہی ہوگی، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے ایسی جتنی مرضی کنٹریز ہوں جو ڈیموکریسی کے راستے پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ساری کی ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. یہ جو یورپ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو، یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں جو زیادہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ جو بیانات دے رہی ہوتی ہیں اور زیادہ اس طرح فیل کراتی ہیں کہ ایز ایف کہ ہم جو ہیں وہ رول ماڈلز ہیں، لک اپون اس، ہماری طرف دیکھو اور اس طرح کے تم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو. تو ان کنٹریز کے بارے میں اول تو یہ کنٹریز کوئی بہت پرانی نہیں ہے. یہ کنٹریز تب پہلے اگر آپ پرانے میپس دیکھیں، یہ کنٹریز ساری ایک بہت بڑا کنگڈم ہوتا تھا. کوئی نام پتہ ہے کیا نام تھا اس کنگڈم کا؟ جو یورپ میں بھی تھا، افریقہ میں بھی تھا اور مڈل ایسٹ کی طرف بھی تھا. رومن امپائر ہوتا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ رومن امپائر کے اندر آتا تھا. تو یہ تو کنٹریز نمبر 1 یہ کہ یہ کوئی بہت زیادہ نئے کنٹریز نہیں ہے. اوپر سے یہ کہ جب یہ کنٹریز فارم ہوئے ہیں تو ان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ڈارک ایجز کے دور سے گزرے ہیں یہ، اور یہ ہارڈلی کو 200-300 سال پرانی بات ہی ہے کہ ان کے اندر کوئی چینج آیا ہے، ورنہ ادروائز یہ بہت زیادہ گمراہیوں کے اندر یہ کنٹریز تھے. تو ایک طرف جب رومن امپائر تھا، اتنا بڑا امپائر، اور دوسری طرف جو ہے وہ پرشین امپائر تھا. یہ دونوں امپائر اب تو نہیں ہے نا دنیا میں کہیں بھی. تو یہ دونوں جو بڑے امپائرز ہیں جو اس وقت کے اپنے دور کے سپر پاور ہوتے تھے، ان کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا تھا؟ بادشاہت ہوتی تھی یہاں پہ، ایمپررز ہوتے تھے ان کے یہاں. پرشیا کے اندر تو بالکل ہی اس طرح ہی سسٹم ہوتا تھا.
اور رومن امپائر کے اندر بھی کیا ہوتا تھا, زیادہ سے زیادہ انہوں نے کچھ ایڈوانس ہو کے ایک سینٹ بنا دیا تھا کہ ایک ٹیم ہوگی لوگوں کی, ایلڈرز کی, جو کہ بادشاہ یا ایمپرر کو ایڈوائزز دیا کریں گے. کسی بات کے اوپر اگر وہ متفق نہیں ہو رہے تو بادشاہ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ایمپرر از سپوز ٹو بی ایمپرر. اور جو ایمپرر ہوتا ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مالکیت کیا ہوتی ہے, اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے, جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے, جتنے خزانے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے, جو بادشاہ ہوتا تھا. اسلام کے اندر کیا سسٹم آیا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس کے بعد جو خلافت کا دور شروع ہوا ہے, اس کے اندر خلفۂ راشدین کا کیا سسٹم ہوتا تھا. وہ بادشاہت نہیں تھی کہ ایک کے مرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کے بیٹے نے ہی بادشاہ بن جانا ہے. وہ کیا سسٹم تھا ان کے ہاں, انہوں نے آپس میں مشورے سے چوز کیے تھے, خلیفہ چوز کیے تھے انہوں نے کہ ہم نے کس کو خلیفہ بنانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح چوز کیا گیا تھا, جنرل ڈسکشن کے بعد ایک کنسنسس ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیسٹ ہے. انفیکٹ حضرت ابو بکر جو تھے وہ حضرت عمر کی طرف پوائنٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں, یہ زیادہ اپروپریٹ ہے. اور حضرت عمر نے آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی کہ نہیں یہ خلیفہ ہے, میں خود ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں. پھر آہستہ سے کر کے انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر لی. اس کچھ سٹارٹ میں بیعت ہو گئی تھی اور کچھ کو تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, بیعت کر لی انہوں نے, جن کے اندر حضرت علی بھی شامل ہیں. جب یہ بیعت ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں سے سب سے بیسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بڑا ریوارڈ دیا گیا اور مجھے بڑی پریولیج دی گئی ہے کہ میں اب اس چیز کے اوپر ہوں تو اب میں تو انجوائے کروں گا اس چیز کو. انہوں نے کہا تھا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کی, although I am not the best. تو اس کے اوپر اب بعد میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر کا پروفیشن کیا تھا, کیا کرتے تھے, وہ تجارت کیا کرتے تھے, تاجر تھے, وہ بڑے اسکیل کے تاجر تھے. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر بھی, لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان زیادہ بڑے اسکیل کے تاجر تھے. اب ایک طرف وہ خلافت کے نظام کو رن کرنا شروع کیا جس کے اندر بہت زیادہ پیچیدہ پرابلمس بھی آئے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے بہت سارے جو عرب علاقے تھے, بہت سارے عرب کے قبائل تھے, انہوں نے کیا سمجھا تھا, وہ جو بندہ تھا نا جو اپنے آپ کو نبی کلیم کر رہے تھے وہ تو اب رہے ہی نہیں. جب وہ نہیں رہے تو بس معاملہ ختم ہو گیا اب. تو اس لیے وہ جو تھا نا, جس طرح اس دور میں ہوتا تھا پہلے بادشاہوں کے اندر کہ بندہ جب تھا تو اس کے بعد اس کو بیٹا بنے گا, تو ان کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے سروائیو تو نہیں کیے تھے نا. نام پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے کیا نام تھے؟ اور ابراہیم. تو ان کے تو کوئی بیٹے ہیں نہیں, سروائیو کیے نہیں, اس لیے کیا ہوا, نظام ختم ہو گیا بس. تو اس لیے وہ جو ہم نے ساری جو بیعت کی ہوئی تھی وہ اس چیز سے نکل گئی. یہ وہ عرب کے دور دور علاقے کے قبائل تھے جن تک اسلام کے بھی صحیح معنوں میں ٹیچنگز نہیں پہنچی تھی. اسلام کی جہاں پہ ڈیپ ٹیچنگز تھی وہ کون سے علاقے تھے؟ وہ مکہ تھا, وہ مدینہ تھا آف کورس, اور وہ طائف اور اس کے ارد گرد کے جگہیں تھیں. یہ تین جگہیں انٹیکٹ رہی تھیں. باقی اکثر جگہوں کے اوپر تو لوگ اسلام سے ہٹ گئے تھے. جو ایلیجنس تھی انہوں نے کہا ختم ہو گئی, اس کا بیٹا ہے ہی نہیں ان کے, جب تو باقی آگے معاملہ ہی نہیں چلے گا. جبکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسلام تو پرانے تمام نظریات کو ختم کرنے آیا تھا اور ایک ہائر ویلیوز کے اوپر دینے آیا تھا کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے, بلکہ کون زیادہ ایلیجیبل ہے, کون سب سے زیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور کون جو ہے وہ اس ذمہ داری کو سب سے اچھے طریقے سے نبھا پائے گا. تو ایک تو اس معاملے کو ٹیکل کرنا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا, عرب کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمبیشیس تھے, زیادہ ان کے اندر تھا کہ ہم لوگ بھی کوئی چیز لائف کے اندر بڑی اچیو کر پائیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ محمد بن عبداللہ جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اچیو کر لیا تھا, یہ بھی کیا تھے, یہ ایک عام گھرانے کے تھے اور انہوں نے اچیو کر لیا تھا اتنا بڑا امپائر. کس بیس کے اوپر؟ صرف یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم نبی ہیں, تو ہم بھی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. تو اس طرح کے جھوٹے نبی کھڑے ہونے شروع ہو گئے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہیں وہ جھوٹے نبی آنا شروع ہو جائیں گے. جھوٹے نبی بھی کہا تھا اور دجال کا لفظ بھی استعمال کیا تھا انہی کے لیے, دجالون کذابون. تو جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو
تو اسی طرح ہوا کہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. ایون ایک عورت بھی تھی, اس نے بھی کلیم کر لیا تھا کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے, اور اسی طرح لوگوں کے آگے بس پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ کہ ہاں جی ہمارے اوپر وحی آ رہی ہے, تھوڑا ٹائم دے ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس ایکٹنگ ہی کرنی ہے نا, ہم کر لیں گے. تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے واقعی سچے نبی تھے, ان کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ صحیح تھی, اور جو کلام تھا, جو اصل ایسنس تھا, جو ٹیسٹ تھا اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور نبی ہیں, وہ قرآن تھا. انہوں نے اس کے اوپر غور کیا نہیں, تو جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے. اور کیا پرابلم آئی تھی, رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ مسلمان جو تھے یہ انگیج تھے. رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی تھی. اس سے پہلے ہوئی تھی جنگ موتا ہوئی تھی. جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے جو صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیڈرز بنایا تھا وہ شہید ہو گئے تھے. اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر پہلی دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک کمانڈر بن کے سامنے آئے تھے. جب 3 مسلمانوں کے جو چیف تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا, اگر یہ نہ رہے تو پھر تم لیڈر ہو گئے, اگر یہ نہ رہے تم لیڈر ہو گئے. تو رومن امپائر کے اتنے بڑے آرمی کے سامنے وہ جب چھوٹی سی جو فوج تھی وہ نہیں لڑ پائی تھی, اور وہ چند ہزار جو تھے وہ ان میں سے لیڈر جو تھے ان کے شہید ہو گئے تھے, تو انہی مسلمانوں نے پھر اسی ایٹ دا اسپاٹ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنایا تھا, اور وہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں سے ریٹریٹ کر کے لے کے آ گئے تھے. although مسلمان اس معنی میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک بات ضرور آ گئی تھی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ٹکر ضرور لی ہے اتنی بڑی آرمی کے ساتھ رومن امپائر کی, جن کی جو لیجنز جو ہوتے تھے وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے, اور مسلمانوں کی فوج چند ہزاروں میں ہوتی تھی. مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر جو بنا تھا وہ کون سا بنا تھا, یہ جب ہم لوگوں نے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا کہ عرب جو تھے مکہ کے وہ اوور ویلم ہو گئے تھے, تو وہ 10,000 کی فوج آئی تھی مسلمانوں کی. تو یہاں پر تو لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے, رومن لیجنز جو تھے 2-2 لاکھ کے لیجنز ہوتے تھے. ان کے پھر بھی ان کے مقابلے میں ٹکر لے لی, ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا, چھوٹی فوج ویسے بھاگ جاتی دیکھ کے. انہوں نے پھر بھی لڑے ہیں, تو ایک لیگیسی رہی تھی کہ ہاں یہ پھر بھی لڑ کے گئے ہیں یہ ان سے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکاؤنٹ کیا تھا اس چیز کو کہ اب ہم لوگ جائیں گے دوسری جنگ کے لیے رومنز کے ساتھ. جنگ موتا کے ریونج کیا تھا, مسلمان کیا کس جنگ کے لیے سامنے آئے تھے, بہت مشہور ہے جو بہت دور تک گئے تھے, تبوک. غزوہ تبوک ہوئی تھی. غزوہ تبوک کے اندر رومن سامنے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے. کیوں نہیں آئے تھے سامنے, واقعہ پتہ ہے, ریزن پتہ ہے اس کا, رومنز کیوں نہیں سامنے آئے تھے لڑنے کے لیے, جبکہ ابھی بھی وہ لاکھوں کے حساب سے تھے اور مسلمان ابھی بھی لاکھوں میں نہیں تھے, ابھی بھی ہزاروں میں ہی تھے صرف. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیریکلیس جو تھا, یا عربی کی کتابوں میں ہرکل, جو بیزنٹائن امپائر کا کنگ تھا. رومن امپائر بہت بڑا تھا سائز کے اندر, تو جو اس کا ویسٹرن امپائر تھا وہ علیحدہ رول کیا جاتا تھا, اور جو ایسٹرن امپائر تھا اس کو بیزنٹائن امپائر بولتے تھے, وہ علیحدہ رول کیا جاتا تھا. بیزنٹائن امپائر کا جو کنگ تھا, ایمپرر تھا, اس کا نام ہیریکلیس تھا. ہرکل عربی کی کتابوں کے اندر یا حدیث کے اندر ہرکل آتا ہے. تو اس کے نزدیک جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, واقعی ہیں, لیکن اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ مانتا نہیں تھا, کیونکہ اگر ماننا پڑے, اوپنلی ماننا پڑ جاتا اسے, تو کیا کرنا پڑتا, وہ ظاہری بات ہے اس کے لوگ اس کو ٹریزن کے کیس سے مار ڈالتے, یا تو وہ بھاگ جاتا وہاں سے. لیکن اگر بھاگ کے مسلمانوں کی طرف بھی آتا تو ایز نارمل مسلمان ہی ہوتا, کیونکہ مسلمانوں کے اندر کوئی ہائر لوور رینکس تو نہیں ہوتے نا, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے. اب ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی, بہترین کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ساتھ احادیث اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو احادیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عربی شخص آئے, ایک بدو شخص آئے مسلمانوں کے پاس, پہلی دفعہ وہ مدینہ میں آئے, اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ مسلمان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آ کے انہوں نے سوال پوچھا, آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سوال ہے, آگے جو بھی حدیث ہوتی تھی بے شمار حدیثوں میں اس طرح, لیکن یہ جو ان کا سوال ہوتا تھا کرنا, اس سے کچھ پتہ ہے کیا ظاہر ہوتا ہے. آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے محمد کون ہے, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, ہاں جی بالکل, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے جو ہیڈ ہیں, جو مسلم اسلامک اسٹیٹ کے جو امیر ہیں, وہ اتنے سمپل تھے کہ ان کو دیکھ کے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں.
نہ تو ان کا ڈریس اپ کوئی اتنا سمپل، کوئی اتنا وہ ہوتا تھا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا تھا کہ کوئی اسپیشل قسم کا گاؤن پہنا ہوگا اوپر یا کوٹ ہوگا، یا امامہ ان کا کوئی ایسا ڈفرینٹ ہوتا تھا. اتنے سمپل تھے کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا. اور صرف ڈریسنگ کے اندر سمپلسٹی نہیں بلکہ اور کس چیز میں سمپلسٹی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں بھی سمپلسٹی تھی. یہ نہیں کہ ایک وہ اونچی چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور باقی سب جو ہوں گے وہ نچلی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے. جس طرح کہ ایک کمپنی کا ایک ہیڈ بھی ہوتا ہے، ایک سی او بھی ہوتا ہے. جب وہ ایک کانفرنس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی چیئر ہمیشہ ایک بڑی سی ہوتی ہے. آرمز اس کے بڑے ہوں گے یا اس کے جو شولڈرز ہوں گے وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. اس قدر سمپلسٹی تھی اس کے اندر، اس معاملے میں اس قدر سمپلسٹی تھی. تو اگر ہر کل کو یہ ہوتا کہ میں وہاں پہ آ جاؤں گا تو اس کو تو بالکل ہی سمپل ہو کے رہنا پڑنا تھا. وہ سارے جو بادشاہت کے اندر رہ رہا تھا وہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا. تو فار مینی ریزنس، فار پولیٹیکل ریزن، اکنامک ریزنس، وہ اس نے نہیں اس کو آپٹ کیا. کیا پتہ اس کی فیملی بھی اس کو ڈسون کر دیتی، اس لیے اس نے سوشل ریزنس کی وجہ سے بھی آپٹ نہیں کیا اس نے. تو وہ سامنے نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے غزوہ تبوک کے اندر تو وہ سامنے ہی نہیں آئے لڑنے کے لیے. بعد میں مسلمانوں کے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا تھا کہ اس بارڈرنگ علاقہ جو تھا، جتنا بھی بارڈرنگ علاقہ تھا مسلمانوں کا اس کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ، ان سب کے اندر جو ہے نا ایک مسلمانوں کا ٹیکا بیٹھ گیا تھا کہ ان سے تو رومنز ڈرتے ہیں کہ سامنے نہیں آئے. تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ شہید ہوئے تھے اس غزوہ کے اندر، جس جنگ کے اندر، جنگ موطا کے اندر وہ شہید ہوئے تھے. تو ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر بنا کے، بالکل ینگ سے لڑکے تھے، ان کو لیڈر بنا کے تیار کیا تھا کہ یہ جائیں گے. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا تھا. تو ایک اور پرابلم یہ بھی آ گئی تھی کہ جب پورا عرب ہی تقریباً مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، پھر جھوٹے نبی بھی آ گئے، تو بجائے ایک تو یہ کہ اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرا یہ کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے ایک پاکٹس بن گئے ہیں ریزسٹنس کے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر رومن امپائر بھی آ رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ یہ جو فوج ہے مسلمانوں کی یہ جائے گی وہاں تک. اور یہ گئے بھی تھے، دوبارہ گئے وہاں پہ بارڈر تک دوبارہ پہنچے. تو وہ اس سارے علاقے کے اندر دوبارہ ایک ٹیکا بیٹھ گیا مسلمانوں کا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. پھر ایک اور بھی کیا پرابلم آ گئی تھی، فیس ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی یا جو اسلامک اسٹیٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے، ریٹ کسے کہتے ہیں؟ رول آف لا، جو کہ اس ٹائم جس مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر کافی حد تک مس ہوتا جا رہا ہے، کافی حد تک کم نظر آ رہا ہے. ٹیکس، اتنا ٹیکس دینا ہے، ٹیکس کوئی دے ہی نہیں رہا. 19 کروڑ کی آبادی ہے، ٹیکس مشکل سے 9 لاکھ بھی نہیں دے رہے لوگ. تو 19 کروڑ میں سے جتنے ٹیکس دے سکتے ہیں، چلیں آپ 10 کروڑ نکال دیں، 9 کروڑ تو ہوں گے، مزید نکال دیں آپ 4 کروڑ تو ہوں گے جو ٹیکس دے سکتے ہیں. وہ ٹیکس دے نہیں رہے لیکن پھر بھی ان کا بزنس چل رہا ہے، کام چل رہا ہے. اور جو بندہ شرافت کے اندر آ کے ٹیکس دے رہا ہے بس وہی پھنسا ہوا ہے اس کے اندر، ٹیکس کے نظام کے اندر. گورنمنٹ چاہے بھی، گورنمنٹ اگر کرنا بھی چاہے تو گورنمنٹ کی کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. شام کے جب ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ یا جو بڑی بڑی جو ہائی ویز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ابینڈن ہو جاتی ہیں، بالکل ڈیزرٹیڈ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ سیکورٹی میک شور نہیں ہے کہ راستے کے اندر کوئی لوٹ لیا جائے، کوئی چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو کوئی شور نہیں ہے. جب یہ موٹر وے بنی تھی، موٹر وے کب بنی تھی؟ ہاں جی، میرے خیال میں 97-98 کی بات ہے، میرے خیال میں 97 میں شاید انہوں نے کو لانچ کیا تھا. تو موٹر وے جب بنی تھی تب شروع میں کیا ہونا شروع ہوا تھا، جو ٹول پلازے ہوتے ہیں ان کے بازاری بات ہے، ٹیکس جمع ہو رہا ہوتا ہے، ٹول ٹیکس، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو ارد گرد کے جو گاؤں وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی ڈاکہ مار دیا کرتے تھے کہ یہ زیادہ آسان جگہ ہے. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے، ڈاکہ ماریں گے، اور وہیں درازے بھی پتہ ہے کون سی درازوں میں پیسے ہوتے ہیں، ہم نکال کے لے آئیں گے ان کو. وہ بعد میں جا کے پھر فوج کو بھی ڈپلوائے کیا گیا تھا وہاں پہ کہ FWO کے انڈر جو ہے نا یہ اس کی سیکورٹی بھی آئے گی. تو گورنمنٹ کی ریٹ جس طرح نہیں ہے، تو اسی طرح ہی اس وقت خلافت کے دور کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ریٹ کے اوپر بھی ایک چیلنج آیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے زکوٰۃ کلیکشن کا، ہم نے زکوٰۃ دیں گے،
ہم زکوٰۃ خود ہی مینیج کر لیں گے, ہمارے علاقے کی زکوٰۃ ہے, ہم خود مینیج کر لیں گے, ہم خود ہی کر لیں گے. انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا ڈینائی کیا تھا؟ خود ہم مینیج کریں گے, ہم کلیکٹ بھی خود ہی کریں گے, ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے, آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسلامک اسٹیٹ کی ریٹ کے خلاف تھا یہ چیز. تو کیا میک شور کیا تھا حضرت ابوبکر نے کہ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں, اگر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بندہ جو ہے اس کا لائف سٹاک ہے, لائف سٹاک کسے کہتے ہیں؟ مویشی جانور جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بکریاں ہو گئی, اونٹ ہو گئے, گائے بھینسیں ہو گئی, ان کے حساب سے جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا ڈفرینٹ کیلکولیشن ہوتی ہے. ظاہر بات ہے وہ 2.5% کے حساب سے پروفٹ نہیں ہوتا, تو وہ جانوروں کا ایک حساب ہوتا ہے. اگر اتنے جانور ہیں تو یہ ایک جانور ایسا دینا ہے, اگر اتنے جانور ہیں تو ایک جانور یا اتنے جانور ایسے دینے ہیں. تو اس کے اوپر جو کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے حضرت ابوبکر نے کہا تھا اگر کوئی اونٹ دے دیتا تھا, اور اب بھی وہ اونٹ دے رہا ہے لیکن اس کو باندھنے والی رسی نہیں دے رہا, صرف اتنی بھی اگر وہ کمی کرے گا تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو نو کمپرومائز آن پرنسپلز, اس کی بیس کے اوپر خلافت کا نظام سٹارٹ ہوا تھا. حضرت ابوبکر کیا تھے؟ تاجر تھے. اب تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہری بات ہے کہ ایک تاجر, ایک بزنس مین جو ہے, اس نے اپنے بزنس کو رن بھی کرنا ہے, اس نے لوک آفٹر بھی کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کے جو ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی تھیں, اس طرح کی جتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی تھیں ان کو ساتھ کس طرح وہ ایک تو ہینڈل بھی کر رہے ہیں وہ, اور بہت کریکٹر دکھا رہے ہیں. کیونکہ کچھ باتوں کے اوپر ایون حضرت عمر جیسی شخصیت کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر نرمی دکھا دیتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے کس چیز کے اوپر نرمی کا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں نا ہم کچھ نرمی دکھا دیتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں لیٹر آن ٹیکل کر لیں گے, پہلے دوسرے مسائل حل ہو جائیں. تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ بہت حد تک ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ بہت اسٹرانگلی خود مینیج کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. پلس انہوں نے اپنا بزنس بھی مینیج کرنا ہوتا تھا. تو ایک دن اسی طرح ہی وہ صبح اپنی دکان کی طرف جا رہے تھے, تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ راستے میں ان کو مل گئے. اور اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھے خلیفہ تو بنایا ہے, تو میں نے کیا اپنے گھر کا نہیں, اہل و عیال کا خیال نہیں رکھنا, اپنا کام نہیں میں نے چلانا, تو میں کام پہ جا رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ جو تھے وہ انیشیلی سٹارٹ جب ہوا تھا کام, تو خلیفہ جو تھے وہ ایک طرف سے اس کو بھی مینیج کر رہے تھے, اسٹیٹ کے افیئرز بھی مینیج کر رہے تھے, پلس یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بن گئے ہیں تو اب وہ تمام ریاست کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہو گئی ہیں. ان کا ایک محل بنے گا سب سے پہلے, اور ان کے پاس خادم ہوں گے, حاضر ہوں گے, وہ خود جا رہے ہیں اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے, وہ خود جا بھی رہے ہیں. اس کے اوپر جب انہوں نے کہہ دیا کہ پھر مشورہ یہ کیا گیا کہ نہیں کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ آپ کے لیے کوئی سیلری کوئی فکس کر لی جائے. تو 200 دینار جو تھے وہ اپوائنٹ کی گئی کہ 200 دینار جو ہیں پرابلی یہ سفیشینٹ ہوں گے فار دا ہول ایئر, ایک پورے سال کے لیے یہ سفیشینٹ ہوں گے. تو میتھ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی, تو 250 دینار کو 12 سے ذرا ڈیوائڈ کریں, کتنا بننا چاہیے یہ 250 دینار, 250 دینار کو 12 سے ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے, 20 کچھ بنیں گے سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو اتنے کم دینار جو تھے وہ ان کی اپوائنٹ ہوئی کی تھی سیلری, اتنی منیمم, لیوریج نہیں, اتنی منیمم, اتنی کم سیلری جو تھی وہ اپوائنٹ کی گئی تھی. مثال کے طور پہ امریکہ کی جو کانگریس ہوتی ہے اس کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کی سال کی جو فکس منیمم سیلری ہے, TADA سارے چھوڑ دیں, وہ ہوتی ہے 1,75,000 $175,000. اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں نا 102.6 سے, جو کہ ڈالر کا شاید آج کا ریٹ ہے, اسے آپ ملٹیپلائی کریں کتنا ہیوج فگر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا پریزیڈنٹ کی بات نہیں میں کر رہا, ایک ممبر آف کانگریس جو ہے, صرف ایک ممبر آف کانگریس جو ہے ہی از ٹیکنگ $175,000 پر ایئر. اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے اب انکریز ہو گیا, کیونکہ یہ جو میں آپ کو کاؤنٹ بتا رہا ہوں دس از فرام 2013, تو 2 سال پرانی بات ہے, کیا پتا اب اور بھی بڑھ گئی ہو وہ. تو حضرت ابوبکر کی سیلری جو پوائنٹ ہوئی تھی دیٹ واز اونلی 250 دینار فار دا ہول ایئر. اس کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے, وہ واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ سیلری اتنی کم, اتنی مشکل سے گزارا ہوتا تھا اس کا, کہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ شوقین تھے میٹھے کے, ڈیزرٹس کے, میٹھے کے شوقین تھے وہ, لیکن ان پیسوں سے وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ کھا سکیں.
تو کیا ہوا تھا, ان کی جو وائف تھیں وہ اس چیز کو مانتی تھیں, سمجھتی تھیں اس چیز کو کہ یہ جو ہیں اس کے شوقین ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بہت تھوڑے تھوڑے کر کے نا کسی طرح سے مینیج کرنا شروع کیا کہ میں کسی طرح سے پیسوں کو حساب کرتی ہوں, سیونگ کرنا شروع کرتی ہوں میں. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے اس واقعے سے کہ جو گھر کی بجٹنگ ہوتی تھی یا جو بجٹنگ کا حساب ہوتا تھا وہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے عورتوں کے حوالے کیا ہوتا تھا. یہ جو اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ڈسکریس کر رہا ہے اس کو اور کسی کوئی حیثیت نہیں دیتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو چلانے کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, جو بجٹ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح مینیج کرنے کا, یہ تمام جو ہیں یہ مسلمان عورتیں کیا کرتی تھیں, اس کا مطلب ہے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کرنا شروع کیا, اور بہت ٹائم کے بعد جا کے وہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک میٹھا بنانے کے قابل ہو سکا. جب وہ میٹھا بنا کے حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو جب کھایا تو بہت پسند آیا. تھوڑا سا دو واقعات کے اندر تھوڑے سے ورڈنگز ڈفرینٹ ہیں, اس لیے میں ایک ورژن بتا رہا ہوں. انہوں نے پسند, بلکہ جب میٹھا دیکھا انہوں نے تو وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید کہیں سے گفٹ ہو کے آیا ہے, کہیں سے آیا ہے, کسی کے ساتھ والے نے دیا ہے کچھ اس طرح کر کے, کتنے عرصے بعد کھانے کو مل رہا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے, اگین خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, جو امیر المومنین ہیں, ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے یہ. تو انہوں نے جب اس کے اوپر اظہار کیا, ایک اس کا خوشی کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے اس کو سیو کیا تھا اور میں نے اس کے لیے آپ کے لیے خاص طور پہ اس کو تیار کیا تھا. وہ اس کے اوپر اتنا حیران ہوئے کہ یہ جو پیسے ہیں ان میں بھی سیونگ پاسبل ہے, اس میں بھی سیونگ پاسبل ہے. انہوں نے جتنی سیونگ ہوئی تھی وہ ساری بیت المال نے واپس جمع کرا دی. وہ ساری سیونگ جو تھی انہوں نے بیت المال میں واپس جمع کرا دی کہ یہ جو پیسے تھے یہ ہمیں صرف ملے تھے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے, لگژری کے لیے نہیں ملے تھے. میٹھا لگژری ہے تو اس لیے انہوں نے وہ بھی واپس کر دیے تھے. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا کہ جب یہ ایمان لائے تھے تو ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں, اتنا بڑا مال تھا ان کے پاس. لیکن انہوں نے وہ چیز جو تھی وہ اللہ کے اس میں بیت المال میں واپس جمع کرا دیں کہ نہیں اس کے اوپر ہمارا حق نہیں بنتا. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تھے, ان کی بیماری کا واقعہ کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ ایک سرد دن کو جب وہ صبح تیار ہوئے نہائے تو بیمار پڑ گئے, جس طرح ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس طرح کر کے بیمار ہو گئے تھے وہ. لیکن وہ بیماری جو تھی وہ پرولونگ کرتی رہی کہ ایونچولی وہ ریلائز کر لیا انہوں نے کہ شاید یہ میرے موت کا وقت آ گیا, تو مرض الموت میں مبتلا ہوں, ایسے مرض میں مبتلا ہوں, ایسے بیماری میں مبتلا ہوں جو مجھے موت تک لے جائے گی. تو انہوں نے بیفور ٹائم انہوں نے پھر مشورہ کرنا شروع کیا صحابہ کے ساتھ کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا میرے بعد. تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جتنے بھی تھے کہ میرے گھر کی ملکیت یا میرے کوئی جانور ہیں یا میرے پاس کوئی زمین ہے جو غزوات یا جنگوں کے اندر ہم نے حاصل کی تھی یا انہوں نے خود ارن کیا تھا, ان کے جو بزنس کے اندر اگر کوئی چیزیں تھیں ایسی, کیلکولیٹ کرو کہ جب سے میں خلیفہ بناؤں تب سے لے کے اب تک میں نے بیت المال میں سے کتنا مال لیا ہے. جب وہ کیلکولیٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرے مال میں سے یہ بیت المال میں واپس ڈال دو. اس کے اوپر حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا. تو ابھی جو ہم لوگ باہر کی اور اپنے ملک کے اندر حساب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا تھا, جب پوری دنیا کے اندر بادشاہت تھی, پوری دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے تھے اور وہ انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوتا تھا کہ یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے, محل کے ارد گرد مسلسل جو ہے وہ چوکیدار ہوا کرتے تھے. عوام سے ان کا اتنا بھی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ لگے عوام کے کیا حالات ہوتے تھے کہ وہ بھاری بھاری ٹیکس ڈالا کرتے تھے عوام کے اوپر. جس طرح کہ کنگ جان جو تھا انگلینڈ کا, اس نے اپنے عوام کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکس ڈالے ہوتے تھے کہ ویلفیئر کے لیے کیا کیا جاتا تھا, اسی کے ایک زمانے کی ایک فوج کے اندر ایک جو سپاہی تھا آرچر تھا, جو تیر انداز تھا, وہ بعد میں جو پھر آؤٹ لا ہو کے اس نے پھر کیا کرنا شروع کیا تھا, ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے تھے بادشاہ کے محل میں تاکہ غریبوں کو سسٹین کیا جا سکے. کیا نام ہے اس کا, رابن ہوڈ. تو رابن ہوڈ بنے کہ ان کے معاملات یہ ہیں ان کے کہ ان کے بادشاہ اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے کہ ناجائز ٹیکس اس طرح کے لیا کرتے تھے کہ اس کے بیسس کے اوپر وہ پھر
عوام کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، خود اپنے عیشیوں کے اندر رہا کرتے تھے. یہ ان کے ملک کے اندر حالات ہوتے تھے. ان کے ملک کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر ریلیجن کے کیا حالات ہوتے تھے کہ آپ اگر اس یورپ کی کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں جن کا ریلیجن کیتھولک کرسچنز ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کیتھولک چرچ کو انہوں نے ایک طرح کا ٹیکس دینا ہوتا تھا، چرچ کو ٹیکس آتا تھا. مسلمانوں کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مساجد کے اندر زکوٰۃ جائے گی. مساجد کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ تو ضرورت مند لوگوں کو لگتی ہے، مسجدوں کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو جو ان کے ہاں ہوتا آیا ہے وہی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے پاسٹ کو جانیں گے نا تو وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ یہ جو جتنا بھی میڈیا پروپیگنڈا دکھاتا ہے نا، ان کی بات ان کے منہ پہ ماری جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا ہیریٹیج اور ہے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل کوئی اور لوگ تھے. اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکسٹ خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر کس طرح خلیفہ بنے تھے؟ حضرت ابو بکر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور صحابہ میں سے کچھ تھے جنہوں نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا. آبجیکٹ اس سینس میں نہیں کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس طرح کے آبجیکٹ اس سینس میں کیا تھا کہ حضرت عمر کی جو پرسنالٹی ہے وہ زیادہ سخت طبیعت کے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے، جو لوگ ہیں، جو رعایا ہیں، وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہو جائیں اور مشکل ہو جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، حضرت عمر جو ہیں تقوی اور الہیت میں ان کا میچ کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت عثمان نے جب ان سے مشورہ مانگا گیا تھا تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ برا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے نا تو وہ ظاہر میں ہے. ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ یہ ان کے جو کچھ بھی ان کے اندر ہے نا، اگر سختی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہڈن کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر کچھ ہے اور سامنے بندہ کچھ اور ہے. تو جب اقتدار آئے گا تب بندہ وہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ کہ میں اور آپ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پتہ لگا روٹ لگا ہوا ہے، وہ ہو کیا پرابلم ہے، اور روٹ میں کبھی کوئی ہمارے فورسز کے کوئی چیف جا رہے ہیں، یا کوئی منسٹر جا رہے ہیں، یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جا رہے ہیں، یا کوئی باہر کے کوئی فارنر آئے ہیں اور ان کے لیے روٹ لگا ہوا ہے. تو ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ تنگ آتے ہیں اس چیز سے، برا بھلا کہتے ہیں، ہر طرح سے کرب کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں کہ یہ انہوں نے عوام کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا سارے. لیکن ہوگا کیا کہ اگر بالفرض آپ کا کوئی رشتہ دار پرائم منسٹر کچھ ہی لگ جاتا ہے، یا آپ خود آگے جا کے لگ جاتے ہیں، اور آپ نے اپنا تزکیہ اگر نہیں کیا ہوا تو یہ حرکت آپ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا آپ بھی. ہے آپ نارمل فلائٹس پہ جانا چاہیں گے یا آپ کہیں گے میرے لیے الگ چارٹرڈ فلائٹ ہو، جو ڈیڈیکیٹڈ میری فلائٹ ہوتی ہے وہی ہو میری، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو مسلسل دن رات جو اے سی چل رہے ہوتے ہیں، یا جو کھانے پینے کے جو بڑے بڑے جو ان کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر لیوشنگ قسم کا کھانا ہوتا ہے، جو وہ اگر تزکیہ نہ کیا اپنا تو ہم بھی تو یہی کریں گے نا، یہی کریں گے نا. جب آپ شادی پہ جاتے ہیں، کسی شادی پہ، تو کس طرح کھانا کھاتے ہیں؟ مفت کھانا جب ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے جب وہاں پہ ہمیں مفت کھانا مل رہا ہوگا. اگر تزکیہ نہ کیا تو یہ کام نہیں کریں گے کیا؟ آف کورس یہ کریں گے، آف کورس یہ کریں گے. کیونکہ لیکچر دے دینا بہت آسان ہے، لیکچر سن لینا بہت آسان ہے، باتوں کو نوٹ کر لینا آسان ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کاؤنٹ کرنی ہے؟ ہمارے اعمال کاؤنٹ کرنے ہیں. صرف ہماری وہ نہیں کاؤنٹ کرنی کہ ہم نے کہا کیا تھا، کتنی اچھی اچھی باتیں بولی تھیں. اعمال کاؤنٹ کرنے ہیں کہ عمل کتنا کیا اس کے مطابق. تو حضرت عثمان نے یہ مشورہ دے دیا تھا کہ نہیں، جو ان کا ہے نا ظاہر ہے، بس کوئی اگر برائی تھی تو ظاہر میں ان کے نظر آ رہی ہے، ان کا باطن بالکل جو ہے وہ پاک ہے، بالکل صاف ہے. حضرت ابو بکر نے اس بات کے اوپر رہے تھے، جو چند صحابہ تھے صرف جنہوں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ پرابلی اچھی چوائس نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں بنتا ہوں یا مجھے بنائیں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ جب ذمہ داری پڑے گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے. جو سختی نظر آتی ہے نا بظاہر، وہ ختم ہو جائے گی. اور بالکل ایسے ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر وہ ذمہ داری پڑی تھی تو وہ سختی جو تھی بظاہر وہ نرم پڑ گئی تھی. ابھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کوئی ڈیر کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی بالفرض یہ کہ آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے لیڈرز کے بھی اور ہمارے بھی.
بالفرض یہ کہ اگر ہم لوگ اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ لیڈرز کو برا بھلا کہہ دیں گے. بڑا آسان کام ہے ان کو لیڈر کو برا بھلا کہہ دینا. باتیں بھی اس طرح کر کے کریں گے کہ جس طرح کہ وہ ہم سے ایج میں چھوٹے ہیں تو اس طرح کر کے باتیں کریں گے. لیڈر کو برا بھلا کہہ دینا بھی بہت آسان ہے, اس کے مذاق اڑانا بھی بہت آسان ہے. لیکن بالفرض وہی لیڈر آپ کے کسی ایونٹ کے اوپر آ جاتا ہے, آپ کے کالج کے اندر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے یا آپ کی یونیورسٹی کے اندر کانوکیشن ہو رہی ہے, آپ کو ڈگری ڈسٹریبیوٹ کی جانی ہے اور آپ کو پتہ لگا وہی لیڈر آ گئے ہیں آپ کے وہاں پہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. آپ اسمائل کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائیں گے؟ ساتھ کھنچوائیں گے نا. ڈبل اسٹینڈرڈ اصل میں ہمارے اندر بھی ہیں. ظاہری بات ہے جس طرح کے ہم ہیں انہی لوگوں میں سے ہی پھر لیڈر نکلتا ہے نا. جیسے ہم ہیں ویسے لیڈر نکلے گا. تو کیا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اس طرح کے ہیں اس لیے پھر لیڈر بھی ہمارے اسی قسم کے ہی ہیں لوگ ہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ پھر میں بات جو بتا رہا تھا, تو لیڈر بھی ہمارے اسی قسم کے ہیں کہ وہ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات ان کے سامنے فیس کے اوپر کرے یا برا بھلا کہے. وہ تو پکڑیں گے اسے. جس طرح وہ ایک ویڈیو کلپ ہے کہ 2005 کے اندر جب اس ٹائم کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کے بارے میں وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جو کانوکیشن سینٹر کے اندر, تو بعد میں جو کچھ بھی بیچارے کے ساتھ ہوا ہوگا. اسی طرح حضرت اب مسلمانوں کے اندر ہماری تاریخ کے اندر کیا ہوا تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جو ہیں وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس کتابوں میں سے چیزیں پڑھیں اور کوئی پڑھ کے سنا دیں, بلکہ جو میٹرز ہوتے تھے, جو مسلمانوں کی پرابلمز ہوتی تھی, ان تمام کو ایڈریس کیا جاتا تھا. میں اصل میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی لیکچر اس طرح کے نہیں ہے کہ میں کہوں اس ٹاپک کے اوپر آج لیکچر ہے. یہ اوور آل آپ کو اسلامک ہسٹری جو ہے وہ رمضان کی ان چند کلاسز کے اندر 5-6 کلاسز کے اندر کور کرنی ہے. تو اس کے میں مختلف ایسپیکٹس آپ لوگوں کے سامنے کور کرتا جا رہا ہوں. اب ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے اسلام کے مطابق ویک کے اندر جس کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ 2 ہفتے مس کر دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھنا جو ہے یہ آپ کے لیے لازم ہے. جس نے 2 لگاتار مس کر دیے, اب بیمار ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ ریزن ہے, لیکن جس نے انٹینشنلی 2 مس کر دیے تو اس کا ایمان, وہ ٹینشن لے اپنے ایمان کی. پھر وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اب تمام آپ امیجن کریں کہ تمام میل ممبرز آف دا سوسائٹی, دکانیں بند, سب کچھ بند. قرآن کے اندر واضح حکم ہے حرام میں اس وقت کی کمائی, اس وقت کچھ بھی کمانا حرام ہو جاتا ہے. چاہے وہ آپ کوئی قرآن ہی کیوں نہیں, اگر آپ نے کوئی اسلامک سینٹر ہی کھولا ہوا تھا اور وہاں پہ قرآن ہی آپ پڑھا رہے تھے یا آپ قرآن ہی بیچ رہے تھے یا کوئی بھی چیز تھی, تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. قرآن پڑھانے کے بھی پیسے حرام ہو جائیں گے اس وقت, اگر اس وقت جو ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں. اتنی سختی ہے. پھر عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جایا کریں. اس کے اندر ترغیب ہے کہ وہ جائیں اور ان کو اگر جانے سے کوئی نہ روکے. تو سب لوگ اگر جائیں اور وہاں پر جا کے جو بھی اس علاقے کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ خطبہ دیا کرتا تھا, تو اپنے علاقے کے جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں اسلام کے اوپر, تقوی کے اوپر بھی ایک لیکچر اور درس دیا جاتا تھا تاکہ ایمان جو ہے وہ پمپ اپ ہو, ایک ویک ٹو دا نیکسٹ ویک, ہر ہفتے تک جو ہے نا وہ ایک مینٹین رہے اس کا. پلس یہ کہ جو کرنٹ میٹرز ہیں, پرابلمز ہیں مسلمانوں کے, وہ بھی ایڈریس کیے جا سکیں. یہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا تھا. اور اسلام کی پوری ہسٹری کے اندر ہمیشہ خلیفہ, ہمیشہ گورنر اور جو شہر کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے جو چھوٹی پوسٹ کے اوپر لگے ہوتے تھے, ان تمام کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر خطبہ دینا ہوتا تھا. الگ سے امام صاحب نہیں ہوتے تھے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہوں نے خطبہ دینا ہوتا تھا. تو اسی طرح ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جب خطبہ دے رہے تھے, پبلک کے ساتھ اس طرح کا کانٹیکٹ تھا, تو ایک خاص پرابلم تھا مسلمانوں کا کہ جو شادی جب ہوتی ہے تو حق مہر جو دیا جاتا ہے, حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ جو وائف کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وائف کو دیا جاتا ہے, جو آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ جلد, ٹھیک ہے. بجٹنگ پہلے سے کر لیں اس کی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نارملی ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے, فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ باقی تو شادیوں کے اوپر ہر طرح کا فضول خرچے بھی ہو رہے ہوں گے, ان اسلامک ایونٹ چیزیں بھی ان اسلامک جو ایونٹس ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا, جس طرح مہندی اور یہ چیزیں خالص ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں, یہ ان کو بھی کیا جا رہا ہوگا. پلس یہ کہ ہم لوگ اسلام کے نام سے اگر کوئی چیز کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ان اسلامک ہو جاتی ہیں.
تو جہیز بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ جہیز جو ہے یہ بالکل ان اسلامک چیز ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایکسپلائٹ کر کے لینا اس طرح یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے بالکل. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام کے اندر جس کی اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ حق مہر کی ہے. حق مہر کی اصل اہمیت ہے. اور ہم لوگ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ ایک کامن چیز کیا ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر؟ حق مہر کیا ہے؟ ایک 32.5 روپے کا بھی حق مہر ہوتا ہے جو کہ آپ پروڈیوس بھی نہیں کر سکتے. اب 32.5 روپے کس طرح کریں گے آپ؟ اب تو 50 پیسہ کا کوائن بھی نہیں ایگزسٹ کرتا کافی سال سے، کس طرح پروڈیوس کریں گے؟ اور 32.5 روپے میں تو آئس کریم بھی نہیں آئے گی، وہ بیچاری کیا کرے گی اس 32.5 روپے کا؟ تو جی ہاں جی بالکل 33 کرنے چلیں. ٹھیک ہے. حق مہر کا سمپل سا رول یہ ہوتا ہے جو لڑکی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ایز اے گفٹ اور لڑکے کے لیے افورڈیبل ہو. یہی بھی نہیں کہ وہ ایسی فرمائش ہو جائے کہ پھر آپ اپنی شکل دیکھتے رہ جائیں شیشے میں. تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لڑکی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ایز اے گفٹ اور لڑکے کے لیے افورڈیبل ہو. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیرنٹس جو ہوتے ہیں دونوں کے وہی پوچھ لیتے ہیں جی حق مہر نہیں، ہم لوگ تو حق مہر نہیں رکھتے، بس یہ سادگی سے آج جو بھی آپ 5-10 ہزار دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کر لیں، کچھ اس طرح کر کے کام چلاتے ہیں. حالانکہ نہ آپ کو ملنا ہے نہ آپ نے دینا ہے، نہ لڑکے کے ماں باپ ہے نہ انہوں نے دینا ہے حق مہر، نہ لڑکی کے ماں باپ ہے نہ ان کو ملنا ہے. یہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیا جائے گا اور انسٹنٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس موضوع کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے. اور خطبے کے اندر کیونکہ اس دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ حق مہر جنرلی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کا جو اماؤنٹ تھی، جو ڈیمانڈ ہوتی وہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کو ایک بار لگا دی تھی کہ بس اس سے زیادہ نہ ہو. انہوں نے خطبہ دیا، خطبہ دے کے ابھی اترے اور ساتھ ہی جو ہے نا راستے میں ایک عورت نے، بڑی ایج کی عورت نے ان کو روک کے ڈانٹ کے کہا کہ جس چیز کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فری ول دیا ہوا ہے، ہمیں پورا اقتدار دیا ہوا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر قید کرنے والے ہیں؟ اب امیر المومنین کے راستے میں چلتے ہوئے ابھی وہ خطبہ دیا، تمام عوام آئی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت نے اس طرح انسلٹ کر دیا تو کتنا غصہ چڑھنا چاہیے اور کتنا اس کے ساتھ پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو حضرت عمر نے کیا کیا، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ انڈو کیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے اوپر رو پڑے کہ حضرت عمر جیسے شخص کو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے جیسے شخص کے اوپر بھی اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر لوگ ہیں جو اس طرح اپنا حق لے سکتے ہیں. پھر حضرت عمر کا اور کیا معمول ہوتا تھا جو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا کا کوئی لیڈر کر سکے، کہ وہ رات کے وقت گشت پہ ہوتے تھے. وہ رات کے وقت وہ گشت پہ ہوتے تھے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے. یہ نہیں کہ جی امیر المومنین گشت پہ ہیں، جب سارے روٹ لگا ہوئے بند ہو جائیں سارے، تو ایسا نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے گشت پہ ہویا کرتے تھے اور اپنے گورنرز کو بھی اسی قسم کا حکم دیا ہوتا تھا تاکہ وہ روٹ سے پرابلمز جان سکیں، ایگزیکٹلی ان کو پتہ لگ سکے. تو مثال کے طور پہ ایک واقعہ کیا ہوا تھا، ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو گھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی، معلوم کیا کہ کیا ہوا کیا ہے. تو جو عورت تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور امیر المومنین کہہ دیا ہمارا جو امیر المومنین ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے رایا جو ہیں وہ کس حال میں ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا، گئے تھے بیت المال سے راشن کی بوری اپنے اوپر رکھی، خادم نے کہا میں رکھ کے لے کے جاتا ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ آج کل بھی اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسا ٹی وی کے اندر تصویر کھنچوانی ہوتی ہے کہ ہم رمضان راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو نیچے سے کسی اور بندے کو ہوگا اٹھا کے رکھو صحیح طرح سے، اوپر سے بس کونا پکڑا ہوگا بوری کو اور تقسیم کر رہے ہیں اس طرح کے، تاکہ ہماری فوٹوگرافی ہوتی رہے اس کے اندر اچھی طرح سے. اور پتہ نہیں کتنے ہیلی پیڈز بنائے گئے ہیں تاکہ یہ رمضان راشن کے لیے ہم جا کے چھاپا مار سکیں. تو نظر آ رہا ہوگا جب ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے بندہ کہ جی یہ کچھ چھاپا ہوا ہے، یہ کوئی ہیلی کاپٹر پہ اگر آ رہا ہے تو چھاپا ہوگا یہ کوئی. ظاہری بات ہے چھلانگ تو نہیں مارنی نا ہیلی کاپٹر سے، ہیلی کاپٹر نیچے اترے گا وہ آرام سے اتریں گے کیونکہ بال بھی خراب نہ ہو، تو اس لیے تھوڑا دیر سے آرام سے آئیں گے وہ. تو اس کے اوپر کیا کیا انہوں نے، اپنے خادم سے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا بوجھ ہے، یہ میں ہی اٹھاؤں گا. وہ لے کے گئے وہاں پہ جا کے دیا، یہ نہیں دے کے آ گیا بس یہ تم جانا تمہارا کام جانا ہے. میک شور کیا کہ کھانا بنایا جائے، ہیلپ کیا اس عورت کو کھانا بنانے میں، اور اس عورت نے جاتے ہوئے کہہ دیا، خواہش کا اظہار کیا کہ کتنے اچھے ہو، کاش تم ہمارے امیر ہوتے ہیں. اور یہ بھی تب بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ہی ہوں امیر آپ کا، تب بھی یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کوئی ریزن بتائیں اس کا، آپ کو ذہن میں کیا بات آتی ہے
کیوں نہیں کہا؟ ویسے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، تاکہ وہ اس کو بھی اس کے نزدیک بھی کوئی اچھی بات آ جاتی کہ نہیں اس طرح کبھی واقعی میری رائے غلط تھی، واقعی ہمارے امیر المومنین جاتے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا، کوئی شو آف بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوا، لیکن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سارا عمل جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہی صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. سارا عمل جو ہوتا تھا، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا تھا. تو اللہ نے تو دیکھ لیا، اللہ کو تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا. کوئی اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے اندر ہمارے کوئی بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں کہ آج خوش آمدید ہو رہی ہے اور فلانا ہو رہا ہے. اللہ کے لیے تھا، اللہ کو پتہ لگ گیا بس. تو یہ سٹینڈرڈ جو تھا مثال کے طور پہ، یہ کوئی کر کے دکھائے، کسی ملک کا بندہ کوئی کر کے دکھائے، یہ چیز کوئی ڈیر کر کے دکھائے. پھر اس کے علاوہ اور کیا تھا مسلمانوں کے اندر، اور کیا معاملہ ہوتا تھا حضرت عمر کا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ مختلف علاقوں کے اندر گورنر کے جو مختلف جو انہوں نے اپنے صوبے بنائے ہوتے تھے، اسٹیٹس بنائے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا جو امپائر تھا وہ بہت ڈائنامک تھا، کیونکہ الحمدللہ مسلسل گرو کر رہا تھا. تو بارڈرز جو ہوتے تھے اس کے مسلسل ایکسٹینڈ ہوتے تھے، اور بہت سارے جو شہر ہیں نا اس وقت مڈل ایسٹ کے، وہ مسلمانوں کے اس وقت کے آباد کیے ہوئے تھے، پلانڈ سٹیز تھے، کہ اس کے اندر ہوتا تھا کہ مرکز کے اندر ایک مسجد ہوگی، ارد گرد اس طرح کر کے ہوں گے، گلیاں اتنی چوڑی ہوں گی، پورا ایک نقشہ ہوتا تھا جو دیا جاتا تھا، اور کبھی بھی بہت لیوشنگ چیز نہیں بنائی جاتی تھی. تو اس چیز کے اوپر کیا تھا کہ بارڈر ہر وقت گرو کر رہے ہوتے تھے، تو جو گورنرز اور وہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی نا وہ بھی ڈائنامکلی چینج ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ جب چکر لگانے جاتے تھے، اس کے صوبوں کے چکر لگانے جاتے تھے، تو پیچھے اپنے نائب بنا کے چلے جایا کرتے تھے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا بنا کے جایا کرتے تھے، اپنا خلیفہ کہہ لیں آپ، کہ وہ پیچھے میرے ایبسنس میں جو میٹرز ہوں گے وہ یہ دیکھ لیا کریں. اور وہ خود جایا کرتے تھے. تو جس طرح ایک جگہ کے اوپر انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک بازار کے اندر ایک جیو ہے، یہودی ہے، بوڑھا، وہ بھیک مانگ رہا ہے. تو انہوں نے اس کو آؤٹریجیس، انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا حد ہے. یہ گورنر کو طلب کیا اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. انہوں نے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، یہ ہمارے انڈر آتے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اس کو بیچارے کو بھوک، اس بیچارے کو مانگنا نہ پڑے. حالانکہ کہنے کو کون تھا، جس کو ہماری مسجدوں کے اندر نارملی سب سے زیادہ برا بلا جس کو ہم کو کہا جا رہا ہوتا ہے یہودیوں کو، تو وہ جو تھا یہودی تھا، وہ مانگتا رہتا، وہ بھیک مانگتا رہتا. نہیں، اس کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عمر نے یہ لاء بنا دیا تھا کہ جب بھی کسی علاقے کے اندر، کوئی جگہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ایک پراپر ایک ڈیٹا بیس بنائی ہوتی تھی کہ جس کے اندر سارے ریکارڈز مینٹین کیے جائیں گے. تو اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی پھر وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا. فوج کے اندر کون کون ہے، کون کون نہیں ہے، ان کی روٹیشن ہوتی تھی 4 مہینے کی. 4 مہینے کے بعد ہر بندے نے واپس اپنے گھر آنا ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، پھر وہ واپس جا سکتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں رہے گا. پراپر ریکارڈز مینٹین کیے جاتے ہیں. بیت المال کے اوپر اگر مجھے کہا جائے کہ میں نے اکاؤنٹس اور آڈٹ کا سبجیکٹ پڑھانا ہے، تو میں سب سے پہلی کلاس کے اندر جو سب سے پہلی اگزامپل دوں گا، میں یہی دوں گا کہ حضرت علی نے جو مشورہ دیا تھا حضرت عمر کو کہ ہم لوگوں نے آڈٹ کا نظام ہم نے بنانا ہے کہ مال جتنا مرضی ہو بیت المال میں، اگر حساب نہیں ہوگا اس کا تو وہ ضائع ہو جائے گا، پیسہ سارا ختم ہوتا جائے گا، تو اس کا آڈٹ ہویا کرے گا. اس دور کے اندر، پہلے دوروں کے اندر بادشاہ کے لیے کون سے آڈٹ ہویا کرتے تھے؟ کون آڈٹ کرتا تھا کہ بادشاہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کون نہیں دیا، کیا حساب ہوگا کس چیز کا؟ تو ابھی بھی آڈٹ نہیں ہوتا، ابھی بھی کہاں آڈٹ ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ کبھی ہمارے کوئی لیڈر جب گورنمنٹ ختم ہوگی تو اس کے بعد کچھ کیسز ان کے بارے میں کھل جائیں گے، 5 سال کیسز چلتے رہیں گے ان کے، پھر جب ان کی دوبارہ گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ کیسز دوبارہ بند ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کا ہمارے یہاں انصاف چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا نظام تھا یہ والا؟ وہاں پہ یہ نظام تھا کہ آڈٹ ہویا کرتا تھا پراپر اس چیز کا. پھر ایک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی، مجلس شورا بنائی ہوتی تھی، جس کے اندر مشورے اور مشاورے دی جاتی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایڈوائزری کونسل ہوتی تھی. بادشاہوں کی کون سی ایڈوائزری کونسلز ہوا کرتی تھیں؟ بادشاہ سلامت نے جو کہہ دیا
بس وہی حکم ہوا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ جو سلیکشن والا کام ہے نا, جو پولیٹک, وہ میں نے آج کور کرنا ہے, تو اس لیے میں حضرت عمر کی دور کے واقعات کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہوئے ابھی آگے چلتا ہوں اینڈ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ جب شہید ہوئے تھے, شہید کس طرح ہوئے تھے کہ ان کو ایک پیگن نے, ایک فارس کے, ایران کے ایک تھا, مجوسی تھا, نان مسلم تھا, اس نے ان کو خنجر مارا تھا بلو بیلٹ لائن. تو خنجر جو مارا تھا ان کو, وہ خنجر تو زخم سے بچ گئے تھے, لیکن وہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ ان کا جو اس کا زخم تھا نا, وہ اس سے صحیح طرح ہیل نہیں ہو پائے تھے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے لگے تھے. فجر کی نماز سے پہلے, بلکہ ہر نماز سے پہلے حضرت عمر جو تھے وہ میک شور کرتے تھے کہ صفوں میں گیپ نہ ہو, اور صفوں میں چل پھر کے دیکھا کرتے تھے وہ خود. تو وہ چل کے جا رہے تھے, تو وہ بیچ میں گھسا ہوا تھا, خنجر اس کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر جیسے ہی سامنے سے گزرے تو اس نے خنجر ان کو مار دیا بلو بیلٹ لائن. اور ظاہری بات ہے کہ صحابہ جو تھے, جو نماز پڑھنے آئے تھے, وہ تھا زہر میں ڈوبا ہوا تھا. اب جو نماز پڑھنے آئے تھے وہ کہیں ہتھیار تو نہیں لے کے آئے نا, اسلحہ تو نہیں لے کے آئے ہوئے تھے وہ, تو اس لیے اس کا جتنوں پہ بس چل سکا اس نے مارا. اور صرف حضرت عمر نہیں, اور بھی شہید ہو گئے تھے, کچھ زخمی بھی ہوئے تھے, کچھ شہید بھی ہو گئے تھے. اور بالآخر اس نے پھر اپنے آپ کو بھی مار دیا تھا. تو اس لیے وہ جو معاملہ تھا کہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اسکروٹنی ہو سکے, وہ معاملہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے کیا تھا, پیچھے سٹوری کیا تھی. اگر پکڑا جاتا تو انویسٹیگیشن ہوتی نا, تو بہت زیادہ ڈیٹیل. اس لیے ہسٹری کے اندر اس بارے میں ملٹیپل رائے ہیں کہ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا تھا اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے. ایک نہیں, ملٹیپل رائے, لیکن وہ رائے کی بات ہوگی. جس طرح پاکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے, کون تھے؟ لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کو بھی, ٹھیک ہے, لیاقت علی خان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا, مار دیا گیا تھا. اور جیسے ہی مار دیا گیا تھا, ساتھ ہی جو مارنے والا تھا اس کو بھی مار دیا گیا تھا, تاکہ یہ کہانی نہ سمجھ لگ سکے ہوا کیا ہے. تو کانسپیریسیز جو ہوتی ہیں, جو بہت بڑی سازشیں جو ہوتی ہیں, وہ اسی قسم سے کی جاتی ہیں کہ آگے جو کرنے والا تھا اس کو بھی کلیئر آؤٹ کر دیا جائے. تو اسی طرح حضرت عمر کو جس نے خنجر مارا تھا, تو اس نے پھر اپنے آپ کو خود ہی مار دیا. اور اس لیے وہ کانسپیریسی کیا تھی, وہ ایک تھیوری کا حصہ رہ گئی. حضرت عمر کو جیسے ہی وہ خنجر لگا تھا, وہ نیچے گرے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے کیا پوچھا تھا کہ مجھے مارا کس نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس پیگن نے, اس فارسی نے مارا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا, گالیاں نہیں دی اسے, برا بلا نہیں کہا, بلکہ پتہ کیا کہا, زخم کی حالت کے اندر, وہ بھی اتنی سینسٹیو جگہ کے قریب زخم لگا تھا, انہوں نے کیا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا, ورنہ میں اللہ کو کیا جا کے جواب دیتا کہ میں کیسے مسلمان پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں. جب ان کو جس بندے نے اسیسینیٹ کیا, جس بندے نے ان کو یہ زخم پہنچایا, اسی مومنٹ سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ اسی لمحے ہوتی ہے نا, چوٹ کی اسی لمحے تکلیف ہوتی ہے. اسی لمحے وہ یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی نان مسلم نے مارا ہے, کسی مسلم نے نہیں مارا, ورنہ میں اللہ کو کیا جواب دے گا جا کے. تب بھی کس کا خوف تھا, کس کا تقویٰ تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا. تب بھی ٹینشن تھی تو یہ نہیں تھی کہ اب میرے بعد کیا ہوگا اور کیا معاملہ ہوگا, بلکہ کیا تھا, اللہ کے جواب دینا, جا کے میں نے کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے میں. تو حضرت عمر کو جو کچھ دن ہوئے تھے کہ ان کو شہید جب ہوئے تھے, تو 1-2 دن کا وقفہ تھا کہ جب وہ زہر ایک خاص لیول تک گیا. حالانکہ ان کو اس دور کے حساب سے میڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ان کو دوائی بھی دی گئی, دودھ تھا جس کے اندر کچھ چیزیں ملا کے دی گئی تھیں, لیکن وہ کٹ ایسا لگا تھا کہ وہ سارا نیچے سے نکل آیا کرتا تھا جو بھی دیا جاتا تھا. تو ایونچول تھا کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں. ایک اور بات بھی یہاں پہ اور ایڈ کر دوں کہ جب ان کو یہ شہید کیا گیا تھا اور زخم پہنچایا گیا تھا, اور بھی مسلمان کچھ اسی وقت شہید ہو گئے تھے, کچھ زخمی ہوئے تھے, تب بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ سب لوگ بھاگ کے چلے گئے ہیں اور ایمبولینس اور اس طرح کر کے, بلکہ ان لوگوں کو سائڈ پہ کر کے جماعت پھر بھی کروائی گئی تھی. فجر کی پرائرٹی اس کو پھر بھی رکھا گیا تھا. حضرت عمر نے پھر اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے
جو اہم فیصلے کیے تھے ان میں سے ایک یہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے جو عشرہ مبشرہ تھے، عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ ان کے لیے ڈائریکٹ جنت ہے. ان میں سے اس وقت 6 تھے صحابہ جو اس وقت تھے، سروائیو کر گئے تھے، وہ اس ٹائم موجود تھے. انہوں نے ان کا ایک آپس میں ایک ٹیم سے بنائی تھی اور ایک خیمے کے اندر ان کو ڈال دیا تھا، اور ان میں حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ایز وٹنس ڈالا تھا کہ جو بھی حالات ہوں گے نا تم نے وٹنس دینا. ان کا ووٹنگ رائٹ کوئی نہیں تھا، وٹنس تھا. یہ 6 وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیورٹی دی ہے کہ یہ جنتی ہیں. تو یہی انہی میں سے سب سے زیادہ خوف بھی اللہ کا انہی میں سے ہوگا، یہی ایلیجیبل ہے ان میں سے کوئی بنے. لیکن خود کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا کہ آپس میں آپ 6 میں سے کوئی ایک اپوائنٹ کر لیں. اس کے بارے میں مختلف رائے بھی آتی ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر 3 کا لاک ہو جائے، 3 ایک طرف 3 ایک طرف، تو پھر کس کی رائے مانی جائے گی؟ اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں مختلف الفاظ کہے گئے ہیں لیکن میں پھر بھی کوٹ کر رہا ہوں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر متفق ہو جاتے ہیں لیکن 1-2 جو ہیں وہ پھر بھی ٹیم اپ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. یعنی کہ بات کیا ہے کہ آپس میں طے کر لیں. میجورٹی نے اگر کہہ لیا، 4 نے کہہ لیا، بالفرض سمجھانے کے لیے ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ 4 نے ایک کے لیے طے کر لیا، 2 کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک. جب 4 نے طے کر لیا تو 2 پھر اس کی طرف نرمی دکھائیں. تو ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے، اور ایک یہ بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ فلانی نماز تک انتظار کرنا ہے بس. اگر ان میں سے کوئی بھی فیصلہ نہ کر پائے، یہ 6 لوگ اگر آپس میں فیصلہ نہ کر پائے تو پھر ان سب کے لیے جو ہے نا سزا ہے. کہ اگر یہ لوگ ایک فیصلہ نہیں کر پاتے آپس میں تو ان کے لیے سزا ہے. تو وہ اس کے بعد وہ نصیحت کر کے کچھ چلے گئے تھے. ابھی وہ خلیفہ اپوائنٹ نہیں ہو سکے تھے، وہ نصیحتیں کچھ کر کے چلے گئے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں بیچ کے واقعات سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس کو میں نے آج ختم کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ان 6 جو تھے انہوں نے آپس میں طے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو بنا لیتے ہیں خلیفہ اپنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے. اور پھر ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے اسی طرح کی بیعت کی، الیجنس کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ جو ان کا اسلام کے مطابق حکم ہوگا، سب کچھ ہوگا، وہ مانا جائے گا. ابو قرآن اور حدیث تو کوئی بھی نہیں رہا. تو جو بھی اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق چیزیں ہیں وہ ان کی مانی جائیں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینڈ میں جا کے پھر جب شہید کیا گیا تھا، وہ جب ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ خوارج کا، اور جو لوگ سارے جو اسلام کے دشمن جو تھے وہ لوگ ایک مسلمانوں کے اندر ایک فرقے بن گئے تھے، اور جو ایک حضرت عثمان کو جس طرح شہید کیا گیا تھا پھر کہ ان کا سیج کر لیا گیا تھا ان کے گھر کے ارد گرد، اور پھر ایک دن ان کو اس طرح شہید کیا گیا. بعد میں حضرت علی کو پاپولر کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا تھا، جس طرح آج کل کے دور کے حساب سے ایک ریفرینڈم ہوتا ہے کہ یہ ہیں خلیفہ ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا. تو جنرلی عوام نے ان حالات کے جو اس وقت کے حالات تھے اس کے حساب سے ایکسیپٹ کیا تھا. تو اسلام کا جو پیک تھا، جو سنہرا دور تھا اسلام کا، اس کے اندر کیا تھا؟ نہ بادشاہت تھی یہ والی، نہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ تھا، بلکہ خلافت تھی جس کے اندر مسلمانوں میں سے جو بیسٹ ہوتا تھا اس کو ملٹیپل ویز سے سلیکٹ کیا جاتا تھا. بہت مختلف طریقے تھے جن سے سلیکٹ کیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کو کس طرح سلیکٹ کیا گیا تھا؟ پاپولر کنسنسس سے. حضرت عمر کو کس طرح سلیکٹ کیا گیا تھا؟ ریکمنڈیشن سے. حضرت ابو بکر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عثمان کو کس طرح کیا گیا تھا؟ ایک الیکٹورل کالج بنا دیا گیا تھا کہ یہ آپس میں الیکشنز کر لیں یہ 6 لوگ جو ہیں. اور حضرت علی کو جس طرح کہ آج کل ریفرینڈم ہوتا ہے اس طرح سے سلیکٹ کر لیا گیا تھا. تو ملٹیپل طریقے جس کے اندر مسلمان جو تھے انہوں نے ایک دوسرے کو خلیفوں کو سلیکٹ کیا تھا، اپنے خلیفہ جو تھے ان کو سلیکٹ کیا تھا. بہت انفارچونیٹ ہوا کہ پھر کچھ عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب پھر وہ بنو امیہ کا دور آیا تو پھر مسلمانوں کے لیے انفارچونیٹ ہوا بہت زیادہ کہ ہم دوبارہ ڈرفٹ بیک کر گئے ٹورڈز بادشاہت، کہ وہ جو بادشاہت والا نظام تھا اس کی طرف دوبارہ مسلمان جو تھے وہ ڈریگ آؤٹ ہو گئے، کہ دوبارہ وہی ہونا شروع ہو گیا کہ جو باپ ہوگا اس کا بیٹا جو ہوگا یا اولاد ہی میں سے کوئی
خلیفہ بنے گا. نام خلیفہ دیتے گئے لیکن اوور آل جو تھا وہ ایک طرح کی بادشاہت ہی رہی تھی. لیکن وہ اس دور کی بادشاہت سے پھر بھی بہت بہتر تھی, اور شریعت اور اسلام کے قوانین اور احکامات جو تھے وہ لاگو تھے اور انہی کے مطابق فیصلے ہویا کرتے تھے. بعد میں ایک اور ایگزیمپشن بھی آتی ہے, وہ آتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں, یہ بعد میں آتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز, ان کو بھی جو سلیکٹ کیا گیا تھا وہ بادشاہت کی بنیاد کے اوپر نہیں کیا گیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا ان کو, بلکہ پہلے اپوائنٹ اس نے کیا گیا, انہوں نے اس کو نہیں مانا تھا, تو ان کو پھر پاپولر ایکسیپٹنس کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. وہ ایک ایکسیپشن پھر بھی دوبارہ بعد میں آتے ہیں. لیکن ادروائز ہمارا جو دور جو گزرا ہے, جس طرح بنو امیہ کا دور, بنو عباس کا دور, فاطمید کا دور جو تھا, جو ایجپٹ اور اس سائڈ پہ رہا تھا, اور جو پھر ہمارا جو دور رہا تھا یہ سلطنت عثمانیہ اور ٹرکش جو اس طرح اس علاقے کے اندر جو مغلوں کا رہا تھا, یہ سب کچھ, یہ نارملی کیا تھے سارے, بیسیکلی یہ بادشاہت کی طرف دوبارہ ڈرفٹ ہوا تھا اسلام کا. تو پولیٹکس کے اندر اب واپس میں کرتا ہوں, جب پوری دنیا کے اندر بادشاہت ہوتی تھی تو اسلام نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے, جو امیر المومنین ہوتے ہیں, وہ کون ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے, سرونٹ ہوتا ہے قوم کا, اس کے اوپر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے والی, اور وہ ایک سیلریڈ پرسن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں, کوئی رائلٹی حاصل نہیں ہے اسے کہ یہ جو خزانے ہیں ان کے اوپر ہمیں رائلٹی حاصل ہے. جس طرح جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں, آج کل کے عرب کنٹریز جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اس ملک سے جو بھی تیل نکل رہا ہوتا ہے ان کو اس کے اوپر رائلٹی حاصل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی رائلٹی تھی, سیلریڈ پرسن تھے. اور جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی ہیں ہمبلنیس کی, کہ اس درجے کی ہمبلنیس ہوتی تھی ان کے اندر, اس درجے کی ہمبلنیس ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ جب مسلمانوں نے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جب فلسطین پہنچ گئے تھے, یروشلم اس دور کے جو شہر ہوتے تھے ان کے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں. تو یروشلم کا جب سیج ہویا ہوا تھا مسلمانوں کا, تب مسلمانوں کو وہاں سے عیسائیوں کی طرف سے یہ معلوم ہو گیا یہ بات کہ ان لوگوں کے ہاں ایک بات ہے کہ یہ صرف ایک عاجز, ایک پروفیسی ان کے ہاں چلی آ رہی ہے کہ اس شہر نے, یروشلم کے شہر نے ایک عاجز عادل بادشاہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے. ان کو یہ پروفیسی پتہ لگ گئی مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کی جو فوج کے جو لیڈر تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون لیڈر تھے؟ مسلم آرمی کے کون لیڈر تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے دور میں کون تھے؟ حضرت عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتہ لگی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے موجود ہیں, یہ جس عادل بادشاہ کی بات کر رہے ہیں تو مدینہ میں موجود ہیں. انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں گے تو یہاں پہ ہمیں مل جائے گا, یروشلم ہمیں مل جائے گا, ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, سیج لمبا جاری رکھنے کی ضرورت پڑے گی نہیں, آپ بس تشریف لائیں. کوئی یہ کہانی نہیں سنائی اس طرح کر کے, خط میں کچھ طرح کی کہانی ڈالی کہ آپ کچھ عاجز بننے کی کوشش کرنا ہے کچھ, کیونکہ وہ عاجز تھے ہی, عادل تھے ہی وہ. حضرت عمر نے اب سفر کرنا تھا مدینہ سے کہاں؟ یروشلم کا. تو کس طرح سفر کیا انہوں نے؟ آج کل کسی بھی ملک کے کسی بھی ہیڈ نے سفر کرنا ہوتا تو کس طرح سفر کرتے ہیں؟ چارٹرڈ فلائٹس آتی ہیں, پورے منسٹرز کی ٹیم جا رہی ہوتی ہے ساتھ اس کے اندر, اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں, باہر کے ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ جب یہ پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آیا تھا 99 کے بالکل اینڈ یا 2000 کے شروع کے اندر, تو ایک تو ٹھیک ہے اپنی بڑی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آئیں, اور ان کے جو فلائٹس ہوتی ہیں نا, جہاز ہوتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتے کہ سیٹس لگی ہوتی ہیں جیسا باقی جہاز ہوتے ہیں, ان کے بنے ہوتے ہیں, لاؤنج بنا ہوتا ہے, بیڈ روم بنے ہوتے ہیں, پراپر گھر کی طرح نقشہ بنا ہوتا ہے تاکہ ریلیکس کرتے ہوئے جائیں یہ. تو جب پریزیڈنٹ کلنٹن آیا تھا تو ایون اس کی لیموزینز بھی ساتھ آئی تھیں, جن گاڑیوں کے اوپر اس نے یہاں پہ لوکلی ٹریول کرنا تھا وہ لیموزینز بھی ساتھ آئی تھیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, جن کے دور کے اندر ایک سپر پاور جو تھی پرشین امپائر, ستیہ ناش ہو گیا تھا, ختم ہو کے رہ گئے تھے. پرشین امپائر اتنا پش بیک ہوا تھا کہ پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے پتہ کیا تھا, اس نے چائنا کے جو ایمپرر تھا اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے پروٹیکٹ کریں آپ. اس قدر اینڈ تک چلا گیا تھا.
اور یہاں پہ رومن امپائر کا کیا حال تھا کہ بیزنٹائن امپائر جو تھا وہ پورا ختم ہو کے رہ گیا تھا, اور جو ویسٹرن رومن امپائر تھا جس کو پھر صرف رومن امپائر ہی کہا جاتا تھا, پھر وہ اتنا اوپر تک چلا گیا تھا والا. ایک وقت میں 2 سپر پاورز کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا تھا, تو جن کے نام سے ایک اتنی دہشت و خوف تھا. اور وہ کس طرح ٹریول کر کے جا رہے تھے؟ ایک انہوں نے اونٹ لیا, سامان اس کے اوپر رکھا اور اپنے ساتھ ایک خادم رکھا. اونٹ کے اوپر سامان, سامان جو سفر کا جو سامان تھا اس کے رکھنے کے بعد بیٹھنے کی ایک بندے کی صرف جگہ تھی. اب یہ بھی کر سکتے تھے وہ کہ بیت المال سے 2 اونٹ لے لیتے, لیکن انہوں نے ایک لیا کہ نہیں ہمارے لیے کافی ہے یہ. ایک اونٹ لیا, سامان رکھا, ایک بندہ بیٹھ سکتا تھا ایک وقت میں. پھر یہ نہیں کیا انہوں نے کہ بس میں بیٹھوں گا خادم صاحب آپ چلاتے جائیں. انہوں نے رکھی ہوئی تھی, باریاں رکھی ہوئی تھیں کہ ایک ٹرن کے اندر امیر المومنین جو ہیں وہ اوپر بیٹھیں گے اور جو غلام ہوگا وہ اونٹ کے ساتھ چلے گا. پھر نیکسٹ ٹرپ کے اندر وہ چلیں گے اونٹ کو پکڑ کے, اور جو غلام خادم ہوگا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا. اس طرح پورا سفر کرتے رہے جتنے بھی ان کو دن لگے. جب وہاں قریب پہنچ گئے تھے, فلسطین تک پہنچنا تھا, تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جو باری آئی تھی, جو ٹرن تھی, وہ خادم کے اوپر بیٹھنے, غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی. اس نے حضرت عمر کی منتیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے, تو میں اونٹ کو لے کے چلتا ہوں, آپ اوپر بیٹھیں, کچھ تھوڑا سا شہانہ طریقہ ہوگا, کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا باری تمہاری بنتی ہے, اس میں شہانہ پن کون سا ہے, تمہاری باری ہے, تم ہی چلو گے. اور حضرت عمر کی پرسنالٹی کے سامنے زیادہ بحث بھی نہیں کی جا سکتی تھی. تو جب وہ وہاں پہ گئے ہیں, آ رہے تھے, تو مسلمانوں نے, فوج نے دیکھا کہ خلیفہ ہمارے آ رہے ہیں, تو ان کو عیسائیوں کو کہہ دیا اوپر چڑھ کے دیکھ لو اپنی دیواروں کے اوپر, وہ ہمارے بادشاہ آ رہے ہیں, ہمارے امیر المومنین وہ آ رہے ہیں. تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے جو ان کے جو پریسٹ پادری بھی تھے اور جو ان کے جو گورنر وغیرہ تھے, وہ سب دیوار کے اوپر, جو شہر کی بڑی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو گئے کہ کون ہے. ان کا جو اونٹ کو پکڑ کے آ رہا ہے نا, یہ ہمارے امیر المومنین ہیں. کپڑے جو تھے ان کے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کے اوپر مسلسل جو تھے وہ پیچز لگے ہوئے تھے. اگر ہماری کوئی شرٹ کی کہیں سے دھاگا خراب ہونا شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو تو فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں ہم لوگ, یہ اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے. کہیں سے کوئی دھاگا خراب ہو گیا, رنگ فیڈ ہو رہا ہے, کچھ خراب ہو رہا ہے. ان کے وہی کپڑے چلتے رہے, جہاں پہ خراب ہوتا تھا وہاں پہ پیچز لگا دیا کرتے تھے کپڑے کے. تو پورے کپڑے کے اوپر اس طرح کے مختلف قسم کے پیچز لگے ہوئے ہیں. آگے آ رہے تھے تو بیچ میں سے ایک پانی گزر رہا تھا, تو اس پہ انہوں نے اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ سے تہبند, ان کو ایک ہاتھ سے سمیٹا, اوپر کیا, جوتی اتار کے اس میں کر لی, پکڑ لی, اور ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑ کے آ رہے ہیں. اس عاجزی اور سادگی کے ساتھ جب وہ آئے تو انہوں نے, کرسچنز نے, گیٹس شہر کے ویسے ہی کھول دیا کہ ہمارے ہاں ایک پروفیسی چلی آ رہی تھی, ایک پیشن گوئی چلی آ رہی تھی کہ بالآخر اس شہر کو جب فاتح ہوگا نا تو ایک بہت عاجز عادل بادشاہ ہوگا. تو یہ وہی ہے جس کا منظر ہم نے آج دیکھا ہے. اور ان کو ویلکم کیا گیا تھا. تو یروشلم جو تھا وہ اس طرح فتح نہیں ہوا تھا کہ قتل و غارت ہوئی ہے اور اتنے لوگ مارے گئے, شہید ہوئے, بلکہ کیا ہوا تھا, ہینڈ اوور کیا تھا. اور ایک ایگریمنٹ کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ کرسچنز کو یہاں پر فل رائٹس حاصل ہوں گے, ان کی کوئی چرچ, کوئی عبادت کی جگہ, کیونکہ یروشلم کے اندر ان کی سوائے چرچ کی اور بھی عبادت کی جگہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, جن کو وہ سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, تو وہ کیا کریں گے, وہ یہاں پہ کروسیفائی ہوئے تھے, یہ ان کا گھر تھا, یہ ان کی مختلف جگہیں تھیں. جس طرح ہم نے مکہ اور مدینہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مختلف جگہیں تھیں ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے نا, ہم نے کیا ہوا ہے نا پوائنٹ آؤٹ. ہمارے لیے وہ مقدس جگہیں ہیں, ہم عبادت تو نہیں کرتے ان جگہوں کی, صرف رسپیکٹ ہے ان جگہوں کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. تو کرسچنس کو کیا کہہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیا مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عقیدہ بتایا, اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ تھے جو انہوں نے القا کیا تھا مریم سلام علیہا کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے, کوئی سپر نیچرل نہیں تھے. وہ جو معجزات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بِإِذْنِ اللہ, اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ معجزات کیا کرتے تھے, لیکن وہ عام انسان تھے. اور عیسائی کیا مانتے ہیں انہیں, سن آف گاڈ, خدا کا بیٹا مانتے ہیں, خدا کا ایک روپ کہتے ہیں. وہ کرسچینٹی کے اندر ٹرینٹی کا کانسیپٹ, جو تثلیث کا کانسیپٹ ہے, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ایکسپلین کرنا, ان کو وہ خود بھی نہیں ایکسپلین کر پاتے وہ.
تو ایک حساب سے ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ یہ آپ ان کو سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں آپ. لیکن حضرت عمر نے کیا کہہ دیا کہ آپ کو اپنے تمام ریلیجن کے جو سمبلز ہیں، کراس ہے اور جو کچھ بھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان کو قتل کیا تھا نہ سلیب چڑھایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو وہ جو کام کریں گے ان میں سے ایک کیا ہے، دجال کو قتل کرنا، خنزیر کو قتل کرنا، سلیب توڑیں گے، یہ سارا کانسیپٹ ختم کریں گے. لیکن حضرت عمر نے ریلیجن کا فریڈم اتنا اسلام میں ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ آپ کے کراس، آپ کی چرچز، آپ کی ان تمام چیزوں کو نہ تو مسلمز اوورٹیک کریں گے، پاپولیٹ کریں گے ان چیزوں کو، نہ قبضہ کر لیں گے، نہ آپ کو روکیں گے کبھی ان چیزوں میں سے کسی ایک کے اوپر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن تھے اس کے اوپر، جو مسلمانوں کا کرسچنز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. مائنورٹی کے رائٹس اتنے ہیں اسلام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی کو، ایک مائنورٹی جو کہ مسلمانوں کے پروٹیکشن کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک کے اندر ہندو اگر رہ رہے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی کرسچنز رہ رہے ہیں، یا جس طرح ابھی ایک ایونٹ ہونا ہے تو جس طرح سکھ آئے ہیں باغا بارڈر سے، آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا خبروں کے اندر، ایک ذمی کو بھی اگر قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور تک سونگھی جا سکے گی. جنت دور کی بات، خوشبو بہت دور دور تک آ رہی ہوگی. اتنی سختی ہے اس کے اندر. یہ کچھ چند ہائی لائٹس ہوئیں ہمارے خلافت کے دور کے اندر اور مسلم ہسٹری کے اندر. کچھ باتیں ہم ریوائز کر لیں، آپ لوگ ریویژن کروائیں. کیا کیا باتیں ہم نے دیکھی ہیں اسلام کی، کچھ باتیں بتائیں. نمبر 1، پہلی بات میں نے کہاں سے سٹارٹ کی ہے، ہسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کی ایگزامپل آپ یہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ ایک ایسا بندہ جس کی یادداشت ہی کھو گئی ہو، اسے کیا حال ہوگا، اس کا پریزنٹ کیسا ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. اس کو نہ یہ پتا کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے، اور مستقبل کے اندر اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مستقبل میں کوئی پلان بھی کرنے کی ضرورت ہے مجھے. یہی حال ہمارا ہوگا اگر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ہسٹری کیا رہ چکی ہے پیچھے، اسلام کی پیچھے کیا تاریخ ہے. اقبال کے کیا شعر سنایا آپ کو میں نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. مسلمانوں کا بتایا کہ خلافت جو ہوتی تھی وہ کس طرح سلیکٹ کیا کرتے تھے. اس کے اندر آپ کو یہ بتایا کہ ان کی سیلری کس طرح ہوتی تھی. عورتوں کو انہوں نے حق دیا ہوتا تھا کہ عورتیں گھر کے فائنینسز، بجٹس مینیج کیا کرتی تھیں. اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جمعے کا سسٹم کس طرح ہوتا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک عورت بھی ایک ان پڑھ عورت بھی خلیفہ کے اوپر ڈائریکٹ آن ہز فیس کرٹیسائز کر سکتی تھی، اور اس کی بات کا وزن ہوتا تھا. اس بات میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا تھا. خلیفہ جو ہوتے تھے وہ کوئی روٹ لگا کے نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی پرابلم نہ ہو. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، پھر بھی کسی نے کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا کہ اب ارد گرد باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہوں گے، یا کوئی سیکورٹی کی کوئی جیکٹ پہن کے چل رہے ہوں گے کہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہے یا کوئی جس طرح کی چیز ہے کہ ہمیں نہ مارا جا سکے، کیونکہ سارا توکل اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہ ادھر آپ میری اخبار میں کوئی خبر چھپوا دو اس کے اوپر، سب کام اللہ کے لیے کیے تھے انہوں نے، جتنے بھی کام ہوئے تھے. عاجزی اور انکساری کتنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کا کس قدر احساس تھا. ٹائم ایگزیکٹ 10 o'clock ہو گیا. آپ نے کوئی کویشچن پوچھنے پوچھ لیں، پھر اس کلاس کو آگے کنٹینیو میں کرتا رہوں گا. اس طرح بیچ میں سے ٹپس اینڈ بیسز جو حصے میں بتاتا جاؤں گا اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ، اور ان کا کمپیریزن آج کل کے دور کے اندر کہ جو ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے ملک کے اندر کیا حال ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.